لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله اللہ جل جلالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور نبی رحمت شفیع امت مالک جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ اللہ کے سونے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میری ذات پر درود و سلام پڑھو، اللہ تمہیں بخششیں اور طہارتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کساراں پیر کامل کاملارا رہنما۔ حضور داتا گنج بخش فیض عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک جاری اور ساری ہے۔ آپ کا نام جو ہے وہ علی اور والد گرامی کا نام عثمان ہے۔ نام ہی بتاتا ہے کہ آپ کا تعلق کس جماعت کے ساتھ ہے، جو علی اور عثمان دونوں کو ماننے والے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی بڑی خوبصورت زندگی ہے، شریعت اور طریقت کا جامع۔ اور دیکھیں تقریباً 1000 سال ہونے کو ہے، لیکن آج بھی آپ چلے جائیں تو وہاں آپ کو قرآن پاک پڑھتے ہوئے اذکار اور دعائیں مانگتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے۔ جمع غفیر ہے جو وہاں بیٹھے اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ تو حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ تقریباً 1000 سال پہلے اپنے حالات اور واقعات لکھتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، میرے پیر و مرشد محمد بن حسن ختلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کے ہاتھوں میں میں نے ہاتھ دیا، آپ فرماتے ہیں جب میں نے ظاہری علم حاصل کر لیا نا تو پھر میرے دل میں شوق ہوا، یار علی اب دل کی دنیا بھی روشن ہونی چاہیے، تو پھر میں نے پیر کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا۔ اب سمجھے کہ 1000 سال پہلے بھی جب ماحول کتنا صاف ستھرا اور پاکیزگیاں تھی ہر طرف، اس وقت بھی روحانیت کا سفر طے کرنے کے لیے داتا صاحب جو بزرگ ہیں ان کو بھی پیر کی ضرورت ہے، تو آج کل کتنی پیر کی ضرورت ہوگی؟ آج تو ماحول میں ہیں ہی اولودگیاں، بے حیائیاں اور بے باکیاں ہیں۔ آج تو بدرجہ اتم پیر کی ضرورت ہے۔ اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے کشف المحجوب۔ آپ کی دیگر کتابیں بھی ہیں لیکن یہ کتاب بڑی مشہور کتاب ہے، جس میں آپ نے تصوف کا نچوڑ نکالا ہے۔ اس کتاب کے اندر آپ نے 15 باب باندھے ہیں اور کئی ساری فصلیں ہیں۔ ان فصلوں میں سب سے پہلی فصل، ان بابوں میں سب سے پہلا باب جو باندھا ہے آپ نے وہ علم کا باندھا ہے، اور ارشاد فرمایا بغیر علم کے مرد مومن کو اللہ نہیں ملتا، علم ہو تو پھر اللہ تعالیٰ ملتا ہے۔ فرمایا پہلے تو علم حاصل کر اور پھر اس پر عمل کر۔ آپ نے ارشاد فرمایا عمل کرنا نا، عمل کرنا بڑا مشکل ہو گیا، اپنے زمانے کی بات نقل کر رہے ہیں، حالانکہ اس وقت لوگ تو بڑے باعمل ہوتے تھے، اب تو بے عملیاں ہیں، لیکن آپ اپنے زمانے کی بات نقل فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ہمارے زمانے کے اندر ایسا ہے
کہ لوگوں کا علم سیکھنا اور اس پر عمل کرنا بڑا لوگوں کے ہاں مشکل ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایسے ہے کہ لوگوں کو کہا جائے نا آگ پہ چل لو تو وہ کہیں گے آگ پر چلنا آسان ہے، لیکن شریعت کا مسئلہ سیکھ کر اس پر عمل کرنا یہ مشکل ہے، یہ کیفیت ہے۔ آپ نے علم کے فضائل لکھے اور فضائل لکھنے کے ساتھ ارشاد فرمانے لگے یار جس کو جس چیز کا علم ہے اس پر عمل بھی کرتا جائے۔ فرمایا اگرچہ علم تھوڑا ہو لیکن عمل تمہارا زیادہ ہونا چاہیے، عمل کے اندر استقامت ہونی چاہیے، عمل کو لازم پکڑ لو۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے اپنی ہی کتاب کشف المحجوب میں نقل فرماتے ہیں کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ حاضر تھے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اولیاء کی شان کو بیان کیا۔ جب اولیاء کی شان کو بیان کیا نا تو صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مزید شانیں بیان فرمائے نا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن جب لوگ مشکل حالات میں ہوں گے نا اس وقت اولیاء اللہ کے عرش کے سائے میں بڑے ہی پرسکون بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور بعضوں کو اللہ نور کے منبر عطا فرمائے گا، انبیاء دیکھ کر شہداء دیکھ کر جسے رشک کریں گے واہ کمال کا درجہ ہے یار، کیا مرتبہ ہے ان لوگوں کا۔ تو صحابہ نے جب یہ شانیں سنی تو اللہ کے سونے محبوب کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ ہمیں بتائیں نا ولی کی علامت اور شناخت کیا ہے۔ ہمارے ہاں تو مختلف، میں نے بتایا نا مختلف علامتیں ہیں، مختلف شناختیں ہیں۔ جس کا دم چلتا ہے وہ اپنے دم کی بنا پر ہی ولی ہے، جس کا تویز چلتا ہے وہ اپنے تویز کی بنا پر ولی ہے، اور جس کے پوسٹر زیادہ لگتے ہیں، جس کی پبلسٹی زیادہ ہے، جس کا پروٹوکول زیادہ ہے، یقین مانے اب اسمبلیوں سے پروٹوکول نکل کر خانقاہوں تک آ گیا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں پیر صاحب جب آئے تو غریب آدمی کو تو آگے آنے نہیں دیا جاتا، پیچھے ہو جاؤ پیچھے ہو جاؤ پیچھے ہو جاؤ، پیر صاحب آ گئے ہیں۔ بھائی پیر صاحب آیا کیا ہوا ہے؟ غریب آدمی کی عزت نہ اسمبلیوں میں ہے نہ خانقاہوں میں ہے، وہ ہر جگہ بے آبرو ہو رہا ہے۔ اب یہ پروٹوکول اسمبلیوں سے نکل کر خانقاہوں میں آ گیا۔ ہمارے ہاں چونکہ یہ علامتیں بن گئی نا، ہم نے ولی ٹھہرانا ہی اس کو ہے جس کے پاس ذرا بڑی گاڑی ہے۔ اگر کوئی سائیکل پر بندہ آ کر کہے کہ یار میں شریعت کا پابند روزے دار ہوں، محدث ہوں، حدیث پڑھانے والا ہوں، میں امام ہوں، نمازی یعنی لوگوں کو نماز پڑھاتا ہوں، میں قاری ہوں، قرآن پڑھانے والا ہوں، تو آپ یقین مانیں ہمارے دل میں کبھی بھی اس کے بارے میں یہ خیال نہیں آئے گا یہ اللہ کا ولی ہے، کیونکہ ہمارے نظریات مختلف ہیں۔ ہمارے ہاں یہ لوگ پیر نہیں ہو سکتے، امام پیر نہیں ہو سکتا، محدث جو حدیث پڑھانے والا وہ پیر نہیں ہو سکتا، قاری جو قرآن پڑھانے والا ہے وہ پیر نہیں ہو سکتا۔ ہمارے حالانکہ ذمہ داریاں ساری کی ساری انہی پر ہیں، نمازیں پڑھانا، جمعے پڑھانا، کفن دفن دیگر معاملات سارے انہی کے ذمے ہیں، لیکن پیر اسی نے ہونا ہے جس نے معاذ اللہ شریعت کی خلاف ورزی کرنی ہے، جس نے ہوا کے اندر تیر چلانے ہیں، جا تیرا بیڑا تر جائے گا، جا تیرا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، وہ بیٹھا ویسے ہی ہوا میں تیر چلا رہا ہے اور ہم کہتے ہیں ہاں یار یہ کمال کا آدمی ہے۔ اب لوگوں کی ذہنیت کا اندازہ لگائے نا، ایک طرف بندہ قرآن پڑھ رہا ہو اور ایک طرف کوئی بابا بیٹھ کے سوٹے لگا کر گالیاں نکال رہا ہو تو لوگ کہیں گے یہ اللہ کا ولی ہے جو گالیاں نکال رہا ہے۔ یہ نظریہ بن چکا ہے یار جو صراحتاً قرآن و حدیث کے خلاف ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ آپ یقین مانے لوگ بڑے فخر سے بیان کر رہے ہوتے ہیں میرا پیر نہ لوگوں کو گالیاں نکالتا ہے یار، یہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی میرے پیر صاحب گالی نکالتے ہیں کام ہو جاتا ہے۔ تو میں کہا چپ کر کے بیٹھ جا، میرے محبوب نے تو فرمایا ہے جو گالی نکالے وہ فاسق ہے۔ پچھلے دنوں ایک یہاں بندہ آیا کہنے لگا جی وہ اسلام آباد نا، اسلام آباد کے قریب میرے پیر صاحب رہتے ہیں، 7 سال ہو گئے ہیں کبھی انہوں نے قمیض نہیں پہنی، سردی گرمی کے موسم میں ایسے ہی رہتے ہیں،
یہ ان کی بڑی کرامت ہے۔ میں نے کہا مجھے ایسی کرامتیں نہ سنا، میں تو اس نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہوں جو لمبی قمیض پہننے والے ہیں، اور قمیض بھی اتنی لمبی ہوتی کہ جب بیٹھتے تو دامن کو پھیلا کر اپنا سارا جسم قمیض میں ہی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چھپا لیتے تھے۔ میرے محبوب کی سنت قمیض پہننا ہے، کپڑے اتار کر پھرنا محبوب کی سنت نہیں ہے۔ لیکن ہم ضعیف الاعتقاد ہیں، کمزور ایمان والے ہیں، ہم سمجھتے ہیں نہیں یار پیر ہے ہوئی ہے، اج نے کدی کنگھی نہیں نہ کیتی، اج نو صفائی تو نفرت ہے نا، اجڑا نہاندا نہیں نا، اجڑے نمبے نمبے نو رکھے نے، یہ پیر ہے جس کے پاس آپ خود بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، جس سے بدبو کے ببکے آ رہے ہیں، وہ اللہ کا ولی ہے، وہ اللہ کا دوست ہے، آپ اس کے دوستی کرنا پسند نہیں کرتے۔ اور کیسی جہالت ہے، ہم کہہ دیتے ہیں یار ہے اللہ کا ولی ہے۔ صحابہ نے بھی پوچھ لیا، حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمایا کشف المحجوب کے اندر، صحابہ نے پوچھا نا تو سونے محبوب نے بڑے سادے الفاظ کے اندر، بڑے سادے انداز کے اندر ارشاد فرمایا، میرے صحابہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس سے دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ بڑے کمال کی بات، جسے دیکھتے ہی خدا یاد آ جائے، وہ اللہ کا ولی ہے یار، یہ ہے ولایت۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ ارشاد فرمایا نا تو حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ تو ہے اس کی علامت، ولی ہوتا کون ہے؟ اب تاج الاولیاء بتانے لگے ہیں، حضور داتا گنج بخش جن کی ولایت کوئی معمولی ولایت نہیں ہے، بڑے بڑے نامور قد آور بزرگ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فرید الدین گنج شکر، بو علی قلندر جیسی بڑی بڑی شخصیات بھی پہلے داتا حضور حاضری دیتی تھی پھر آگے جاتی تھی۔ کتنا نامور، کتنے بڑے بزرگ، بڑے قد آور۔ اور میرے حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ داتا حضور کا شہر نا یہ اولیاء کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ کیا ہے؟ ہیڈ کوارٹر۔ آپ سمجھتے ہیں ہیڈ کوارٹر کیا ہے؟ کہ چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں دیگر جگہوں پر، اور جو کام نانا ہو رہا ہو وہ ہیڈ کوارٹر جا کر ہوتا ہے کہ یار یہ بڑا آفس ہے، یہاں جا کر جو ہے یہاں بڑے افسر بیٹھتے ہیں، یہاں جو ہے یہ کام ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں یہ ہیڈ کوارٹر، اولیاء کا ہیڈ کوارٹر مرکز الاولیاء ہے۔ اتنے نامور بزرگ، آپ اب بتانے لگے ہیں کہ ولی کون ہے؟ پوچھا حضرت ولی ہوتا کون ہے؟ فرمایا جس کا ظاہر اور جس کا باطن شریعت کے نور سے منور ہو وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ یقین مانے آپ وہاں چلے جائیں، کشف المحجوب آپ کے ہاتھ میں بھی ہوگی نا، جو مزار کے ارد گرد ہی بیٹھے ہیں نا لوگ، جن کو ہم سمجھ رہے ہیں یار یہ پہنچا ہوا بابا ہے، یہ بڑا کمال کا ہے، اس سے ہی نماز سن کر دیکھ لیں اسے نماز نہیں آتی ہوگی، اس سے پوچھ لیں نماز کے کتنے فرائض ہیں اس کو یہی نہیں پتا ہوگا، اس کو پوچھ لیں استنجا کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے، وہ جسے پاکی ناپاکی کا پتہ نہیں ہے وہ اللہ کا ولی کیسے ہو گیا یار؟ اتنے ہم ضعیف الاعتقاد ہو گئے۔ بلکہ آپ نے کشف المحجوب کے اندر لکھا ہے، حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک حکایت نقل کی آپ نے کہ حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نا اپنے حلقہ احباب میں بیٹھے تھے، تو اولیاء کی شان بیان ہو رہی تھی، تو ایک شخص کہنے لگا حضرت وہ فلاں شخص نا بڑا صاحب کرامت بندہ ہے، بڑا کمال درجے کا ولی ہے۔ لوگوں نے بھی تائید کی، مجلس ختم ہوگی، محفل ختم ہوگی، تو آپ نے چپ کر کے اٹھے اور اس کے گھر کی طرف چل پڑے، کہا یار نیک آدمی ہے تو نیک بندے کی زیارت کرنا ہی ثواب ہے، چلو جاتے ہیں۔ آپ گئے تو عجیب اتفاق ہوا، اس کے گھر کے قریب پہنچے تو اذان ہونے لگ گئی، وہ بھی گھر سے نکلا، وہ آگے آگے چل رہا، پیچھے پیچھے چل رہا، وہ مسجد پہنچا، کچی مسجد تھی، تو اس نے جاتے ہی نا مسجد میں قبلہ کی طرف منہ کر کے تھوک دیا، آپ بغیر ملے بغیر سلام لیے واپس آ گئے۔ فرمایا وہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے جو اللہ کے گھر کا احترام اور قبلہ کا احترام نہیں جانتا، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اتنی بات پر کہا کہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ اب اس کا رزلٹ سنیے گا ذرا، جو حضور داتا صاحب نے لکھا ہے،
آپ فرماتے ہیں حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سو گئے، پھر رات میں کیا دیکھا کہ مدینے والے جو ہے حضرت بایزید بستامی کی خواب میں تشریف لائے ہیں۔ فرمایا بایزید بستامی یار آج تو نے بڑا اچھا کام کیا ہے، آج تو نے بڑا اچھا کام کیا ہے کہ اس سے مل کر ہی نہیں آئے، ہم تو اسے اللہ کا ولی سمجھ لیتے، عام سادہ بندے نے تو سمجھ لیا تھا، لیکن جن کا دل روشن، ضمیر روشن، انہوں نے فرمایا نہیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے بایزید تو نے بڑا اچھا کام کیا یار، دل خوش ہو گیا ہے، جب میں خوش ہوا ہوں تو اللہ نے تجھ کو بڑی برکتیں عطا فرما دی ہیں، فرما دی ہیں، یہ نہیں کہا کہ فرما دے گا، فرمایا بایزید اللہ نے تجھے بڑی برکتیں عطا فرما دی ہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں اٹھا تو اللہ نے مجھے ولایت کا بڑا اعلیٰ درجہ عطا فرما دیا تھا۔ لوگوں آج میں جس مرتبے پر ہوں یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی نگاہ ولایت اور نگاہ نبوت اور نگاہ محبت کی وجہ سے۔ آپ نے نہیں کہا یار میں تو ولی چل کوئی گل نہیں، حالانکہ اس نے فرض نہیں ترک کیا، فرض نہیں، یہ مستحبات ہیں، ایک اچھا عمل ہے کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے نہ تھوکا جائے، لیکن یہاں تو لوگ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، لنگر یہاں کھاتے ہیں اور کہتے ہیں نمازیں ہم مدینہ پڑھتے ہیں، نذرانے یہاں قبول کرتے ہیں اور کہتے ہیں جناب وہ نا خانے کعبہ میں نماز پڑھ کے آتا ہوں، یہاں تو میں پڑھتا ہی نہیں۔ یہ شریعت کو مذاق نہیں بنا دیا، قرآن و حدیث کی تعلیمات کا مذاق نہیں اڑایا جا رہا، یار کیا کر رہا ہے تو؟ اللہ رسول کے دین کے ساتھ استہزاء کر رہا ہے، اور ہم کتنے ضعیف الاعتقاد ہیں، کہتے ہیں یار ہاں میرا پیر تو بڑا پہنچا گیا، لنگر یہاں کھاتا ہے لیکن نماز مدینے پڑھتا ہے، یہاں نہیں پڑھتا، پاکستان میں نماز تو پڑھتا ہی نہیں۔ اور بعض جاہل پتہ کیا کہتے ہیں، یہ شریعت نا، یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج زکاتیں ہیں، یہ مولویوں کا کام ہے، ہم طریقت والے ہیں، ہم نماز پڑھتے نہیں، ہم نماز کو قائم رکھتے ہیں، نماز قائم کرنے کا حکم ہے اور پڑھنے کا نہیں۔ یہ مولوی پتہ نہیں کہاں چلا گیا، نماز قائم کرنے کا، ہم نے نماز قائم کی ہے، نماز قائم دل کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ کہاں سے نکال لیا فارمولہ؟ اگر یہ اتنے مقبول فارمولہ تھا تو محبوب نے کیوں نہیں بتایا اپنی امت کو؟ اہل بیت اطہار نے کیوں نہیں بتایا امت کو؟ امام علی مقام امام حسین نے کربلا کے میدان میں کیوں نہیں سمجھایا یہ فارمولہ امت کو یاد کہ نماز دل کی ہے، نماز دل کے ساتھ جو ہے اسی کے ساتھ پکی ہے، ظاہری پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ سب توہمات ہیں، باطل نظریات ہیں، باطل آدمی ہیں۔ میں نے بتایا نا، اس نے بیٹھ کر ہوا میں تیر چھوڑنے ہیں اور ہم نے وہ تیر پکڑنے ہیں۔ اس نے کہا جا تیرا بیڑا تر جائے گا، بس پیر صاحب نے کہا دیتا تر گیا ہوں، جا تیرا بیڑا غرق ہو جائے گا، تو نے نہیں نا پیسے دیے، خدمت نہیں کی، تیرا بیڑا غرق ہو جائے گا، وہ بس ہو گیا بیڑا غرق۔ کمال ہے یار، کتنے ضعیف الاعتقاد ہو گئے ہم، اللہ رسول کی بات پر یقین ہی نہیں رہا۔ پیر صاحب نے کہا ہے تو بیٹا ہوا ہے، پیر صاحب نے گاڑی دلائی ہے، پیر صاحب کی دعا ہے، اور پیر صاحب کی دعا کی برکت سے مجھے جو ہے وہ گھر ملا ہے۔ تے جنہاں دے پیر نہیں نے انہاں کول گڈیاں نہیں نے، انہاں کول پتر نہیں نے، انہاں کول گھر نہیں نے، کیا انداز اپنا لیا ہے۔ میرے حضور داتا گنج بخش نے بڑا سیدھا سا فارمولہ دیا ہے یار، آپ نے فرمایا پیر کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کرے یہ آپ کو بات سمجھ آئے۔ آپ نے فرمایا پیر کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی راہ ہدایت سے ہٹا ہوا ہے تو پیر اسے صراط مستقیم پر چلا دے، بے نمازی آئے تو وہ اس کی بارگاہ میں آئے تو نمازی بن کر جائے، اگر تلاوت قرآن نہیں کرنے والا تھا تو اس کے پاس آیا ہے تو اب تلاوت قرآن کا نور لے کر جائے، یہ ہے پیر کا مقصد۔ یہ کہاں سے نکال لیے فارمولے آپ نے؟ یہ بیٹھے دعوے کرنے والے یہ سب عمومی طور پر فراڈی ہوتے ہیں، جن کے پاس کچھ ہوتا ہے نا وہ تو اپنے دامن کو چھپا کے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی ہوا میں تیر نہیں چلاتے، سیاہ کر دیتا ہے اب میں کیا دیکھا تیرے گھر پتر ہویا، یہ کبھی بھی نہیں کہے،
وہ کہتے ہیں اللہ نے کرم کیا ہے، دعا فقیراں تیرے اللہ، وہ یہ کہیں گے ہم نے دعا مانگی ہے، فضل اور کرم اسی کا ہے۔ سچے پیر بھی ہیں، جیسے حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سچے پیر تھے، آپ نے ہی یہ حکایات لکھی ہیں، اپنی کتاب کے اندر لکھی اور ہمیں بتایا اور سمجھایا۔ اور پھر ارشاد فرمایا، دیکھیں نا، جس قرآن نے اولیاء کی شان کو بیان کیا نا، اسی قرآن نے بتایا بھی ہے کہ ولی کون ہے۔ ہم نے یہ تو پڑھ لیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار بے شک اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ اللہ کا ولی بڑا مرتبے والا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ولی ہے کون؟ جو ہم نے نظریات اپنے پاس سے گڑے ہیں نا، یہ ولایت کے نہیں ہے یار، جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں، یہ دم درود تعویذ دھاگا پوسٹر یہ سب ہمارے من گڑت ہے۔ قرآن نے کہا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ صاحب ایمان ہوگا، تقوی پرہیزگاری والا ہوگا، ایمان بڑا پختہ ہوگا، عقیدے میں پیپلا پن نہیں ہوگا، کوئی کمزوری نہیں ہوگی، یقین محکم کے ساتھ جو ہے اس کے سینے میں ایمان ہوگا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مثال لکھی ہے، حضرت خالد بن ولید جو کہ صحابی رسول ہیں، اور جتنے کے جتنے صحابہ ہیں سارے کے سارے اللہ کے دوست اور ولی ہیں۔ ایک شخص نا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر کہنے لگا، حضرت یہ نا زہر ہے، اور زہر ویسے ہوتا تو زہریلا، لیکن یہ تو کمال درجے کا زہریلا ہے، آپ کا کوئی دشمن ہو نا، بس ایک قطرہ پانی میں ڈال کر اسے پلا دے، اندر سارا کٹ کٹ کر اس کے پخانے کے مقام سے باہر آئے گا، اتنا زہریلا یہ زہر ہے۔ آپ مسکرائے، فرمایا اچھا یہ دشمن کو پلانا ہے؟ لانا، میرا نفس تو بڑا موٹا ہو گیا ہے، وہ تو بڑا دشمن ہے۔ آپ نے بسم اللہ پڑھی، اور جو کھانے سے پہلے محبوب نے بتائی ہے دعا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ پڑھ کر نہ خود ہی پی لیا۔ بندہ حیران، کہنے لگا حضرت کیا کر دیا آپ نے؟ دشمن کو پلانے کے لیے کہا تھا، کسی کو مارنے کے لیے یہ کہا تھا۔ تھوڑی دیر گزری تو کچھ بھی نہ ہوا، تو بندہ حیران، کہنے لگا یہ تو میرا مجرب عمل ہے، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ مسکرائے، آپ نے فرمایا میں نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس نے یہ تعلیم دی ہے، ہمیں دعا سکھائی ہے کہ کھانے سے پہلے اگر یہ دعا پڑھ لی جائے، کھانے میں زہر بھی ملا ہو تو زہر اثر نہیں کر سکتا۔ سن، میرا یہ ایمان اور اعتقاد ہے، زمین اپنی جگہ چھوڑ سکتی ہے، چاند ستارے ہل سکتے ہیں، لیکن میرے محبوب کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ اتنا پختہ یقین، اتنا پختہ اعتقاد، یہ ولی کا ایمان ہوتا ہے۔ ہم تو، میں نے بتایا نا، ہم بڑے ضعیف الاعتقاد ہیں، بڑے ہی ضعیف الاعتقاد ہیں۔ حضرت مالک بن دینار کا واقعہ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کشف المعجوم میں لکھا ہے۔ حضرت مالک بن دینار کے بارے میں لکھتے ہیں کہ آپ غلام ابن غلام تھے، یعنی غلام خود بھی غلام تھے اور آپ کے والد بھی غلام تھے۔ آپ کے والد چونکہ سارا دن مالک کی خدمت میں رہتے، تو آپ فرماتے ہیں ذرا تربیت کا سلسلہ ٹھیک نہ ہوا تو میری محفل جو ہے وہ اچھی نہیں تھی، میں برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیا۔ رنگ و شباب کی محفل میں میں اٹھتا بیٹھتا، اور میں بہترین گلوکار اور بڑا اچھا ساز بجاتا تھا، لوگ بڑی دور دور سے میرا ساز سننے آتے تھے۔ ایک دن اسی طرح محفل تھی، میں ساز بجا رہا تھا اور گانا بھی گا رہا تھا، محفل ختم ہوئی، لوگوں نے بڑی داد دی، واہ یار مالک آج تو مزہ آ گیا، کتنا خوبصورت تم نے گانا گایا اور کتنا اچھا میوزک بجایا۔ کہتے ہیں لوگ اٹھ کر چلے گئے، میں وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ اتنے میں نا جو ساز میں نے پکڑا تھا اس ساز سے آواز آئی، اللہ کرے کبھی ہمارے سینے سے بھی یہ آواز آئے۔ ساز سے آواز آئی، اے مالک زندگی بڑی تھوڑی ہے، کب اللہ کی طرف لوٹنا ہے؟ کہتے ہیں میرے دل میں بات اتر گئی کہ واقعی زندگی تو بڑی تھوڑی ہے، کب اللہ کی طرف پلٹنا؟ کہتے ہیں اسی وقت توڑا، اور میں نے کہا اب رنگ و شباب کی محفلیں نہیں ہیں،
اب اللہ کے ولی حضرت حسن بصری کی محفل میں بیٹھا کروں گا۔ وہاں بیٹھنا شروع کر دیا۔ آپ فرماتے تھوڑی دیر ہی گزری، چونکہ دل میں اخلاص تھا تو میں حضرت حسن بصری کے خاص لوگوں میں شامل ہو گیا، رازداروں میں شامل ہو گیا، جن کے ساتھ وہ تصوف کی بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں ان کے پاس بیٹھنے لگا۔ میرا شہرہ بھی ہوگا کہ مالک ابن دینار جو ہے وہ نیک آدمی ہے۔ کہتے ہیں ایک دن میں کہیں جانے کا ارادہ تھا تو دریا کے قریب آیا تو کشتی میں بیٹھا۔ عجیب اتفاق، ویسے تو لوگ مجھے بڑے جانتے تھے، آج کشتی میں بیٹھا تو کوئی بھی شناسا نہیں تھا، کوئی بھی جاننے والا۔ میں کوئی بات نہیں یار، کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ مجھے کوئی جانے۔ کہتے ہیں عین دریا جب بیچ دریا میں پہنچے نا تو کشتی کے اندر سے ایک شخص نے کہا میرا نا نگینہ چوری ہو گیا ہے، نگینہ گم ہو گیا ہے، کس نے چرایا ہے، کس نے اٹھایا ہے؟ کہتے ہیں اس کشتی کے اندر بڑے بڑے مالدار بھی بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے تاجر بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اب کسی کی مجال تھی کہ ان کو کہتا؟ تو سب نے میری طرف دیکھ کے کہا یہ بابا جو ہے نا لگتا ہے اسی نے اٹھایا، اس کے کپڑے پھٹے پرانے ہیں، بسیدہ حال ہے، اسی نے اٹھایا ہوگا۔ عموماً ایسا ہوتا ہے مالدار کو کوئی نہیں کہتا، غریب آدمی کی طرف ہی ساری انگلیاں اٹھتی ہیں۔ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ پانی نیویں تھا ہی آتا ہے۔ آپ نا رونے لگ گئے، داتا صاحب لکھتے ہیں کہ آپ رونے لگ گئے۔ جب روئے نا تو ایک آدمی کہنا دیکھا نا پکڑا گیا تو رونے بھی لگ گیا۔ آپ نے آسمان کی طرف منہ اٹھایا اور کہا مولا جب میں رنگ و شباب کی محفلوں میں گم تھا اس وقت تو مجھ پر کبھی تہمت نہیں لگی تھی، آج میں تیرا ہو گیا ہوں تو آج چور ہو گیا ہوں۔ اتنا کہہ کر سر نیچے کیا۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں سر نیچے کیا تو دریا میں جتنی مچھلیاں تھیں ساری اپنے اپنے منہ میں موتی لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ آپ نے ایک موتی پکڑا اور اسے پکڑایا، کہا بھائی تیرا موتی گم ہوا ہے، یہ لے موتی۔ اور اسی وقت ولی کا ایمان کتنا پختہ ہے، اسی وقت چونکہ بیچ دریا میں تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر باہر قدم رکھا اور چلتے ہوئے پانی کی سطح پر جنگل میں چلے گئے۔ اب فرماتے ہیں ولی کا ایمان بڑا پختہ ہوتا ہے، اسے اللہ کی ذات پر بڑا اعتقاد ہوتا ہے۔ اور فرمایا وَقَانُوا يَتَّقُونَ، ولی تقوی والا ہوتا ہے۔ ولی کیا ہوتا ہے؟ بول کر کہیں تاکہ آپ کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے یار، کیا ہوتا ہے؟ تقوی والا ہوتا ہے۔ متقی کیا مطلب؟ متقی کا مطلب ہوتا ہے جو گناہوں سے بچنے والا ہے، پرہیز کرنے والا۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں میڈیسن لینے تو اس سے پوچھتے نا پرہیز کیا کیا ہے، مطلب یہ نہیں کھانا۔ تو متقی کا مطلب ہے کہ گناہ نہ کرنے والا۔ فرمایا ولی تو وہ ہوتا ہے جو گناہ نہیں کرتا اور ہمہ وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ پھر کتاب کے آخر میں جا کر اختتام کی طرف بیان کو لے کر آتا ہوں۔ آپ سے پوچھا حضرت سنا ہے کہ اولیاء کرام کے لیے کرامت ہوتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہوتی، تو آپ بتائیں نا کیا ہے؟ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 2 باب باندھے اس بات کرامات اولیاء اور ذکر کرامات اولیاء، 2 باب باندھ کر آپ نے فرمایا اہل سنت کے نزدیک تو یہ ہے کہ ولی کی کرامت حق ہے اور جو اس کا منکر یعنی نہ ماننے والا ہے وہ جاہل مطلق ہے اور جاہل مطلق کا کوئی علاج نہیں ہے۔ باقاعدہ یہاں پر ایک روایت نقل کی حضرت ابراہیم خواص کی۔ حضرت ابراہیم خواص یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں اولیاء کبار میں سے ہیں، اور آپ عموماً صحرا میں تنہا رہا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں صحرا میں تنہا جا رہا تھا تو ایک طرف سے نا ایک آدمی آیا، مجھ سے کہنے لگا ابراہیم میں تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں میں نے اس کے ایسے نا نگاہ ڈالی دل پر تو مجھے خالی نظر آیا کہ اس کے اندر تو کچھ نہیں ہے، تو مجھے کراہت سی محسوس ہوئی۔ تو مجھ سے کہنے لگا ابراہیم مجھ سے کراہت نہ کرو، میں تو بڑی دور سے آیا ہوں، میں روم کے دوسرے کنارے سے، اور میں مسلمان بھی نہیں ہوں، میں عیسائیوں کا راہب یعنی بہت بڑا پادری ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا چل آ جا۔ ساتھ ہی ارشاد فرمایا میری بات توجہ سے سن لیں کہ میرے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے،
تم دیکھ رہے ہو میں خالی ہاتھ ہوں۔ اس نے بڑا کمال کا جواب دیا، کہنے لگا ابراہیم میں نے تو تیرا بڑا شعرا سنا تھا، تیرا بڑا نام سنا ہے، لیکن تیری حالت یہ ہے کہ تو ابھی کھانے پینے کے چکر میں ہے۔ اچھا، کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا اس کے جواب سے۔ میں نے کہا سالہ آجا تو میرے ساتھ آ جا یار۔ کہتے ہیں ساتھ رہے تو 7 دن تک کچھ نہ کھایا پیا۔ 7ویں دن نہ وہ زمین پہ لیٹ گیا، کہنے لگا ابراہیم بس ہو گئی، اب تو مجھ سے نہیں چلا جا رہا، یہ صحرا ہے اور پیاس کی شدت میری جان لے لے گی، تو اللہ سے مانگ کیوں نہیں لیتا پانی؟ کافر ہے لیکن عقیدہ سنیے گا، کہنے لگا مجھے پتا ہے جو اللہ کا دوست اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو ضرور عطا کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب اس نے یہ کہا تو میں نے سر سجدے میں رکھا اور عرض کی مولا اپنے لیے نہیں میں نے مانگا، تجھے پتا ہے میں اپنے لیے نہیں مانگتا تجھ سے یہ کھانے پینے کی اشیاء، لیکن آج تیرے محبوب کے امتی کا امتحان ہے۔ یہ کافر نے مجھ سے سوال کیا ہے اور میں تیرے محبوب کا امتی ہوں، کرم نہیں فرما دیتا اپنے محبوب کے صدقے سے؟ کہتے ہیں اب اتنا کہا تھا کہ ایک پلیٹ آئی جس کے اندر 2 روٹیاں اور پانی کا ایک پیالہ تھا۔ کہتا ہے ایک روٹی اس نے کھائی، میں نے کھائی، پانی کا آدھا پیالہ پیا تو آگے چل پڑے۔ 2-4 دن گزرے تو میں نے کہا کہیں ایسا نہ ہو، حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ مجھ سے کہے کہ دوبارہ کھانا منگواؤ۔ آپ نے کہا میں اس کو ذرا پوچھتا ہوں نا، اس کو سمجھ آئے کہ کیا چیز ہے۔ کہتے ہیں میں نے فرمایا اسے بھئی اب تیری باری ہے، تو کوئی بات دکھا نا۔ کہتے دل ہی دل میں کہہ رہا تھا چونکہ اس میں تو طاقت ہی نہیں ہے، یہ اسے ذلت محسوس ہوگی۔ اس نے کیا کیا، سر سجدے میں رکھا، سجدے سے ابھی سر اس نے اٹھایا نہیں تھا، میرے کہنے پر تو 2 روٹیاں آئی تھی، اس کے کہنے پر 4 روٹیاں اور 2 پانی کے پیالے آ گئے۔ تو میں پریشان، میں اس کی ذلت دیکھنا چاہتا تھا اور دل میں ہی اپنے آپ کو کوس رہا تھا یہ کیا ہو گیا، وہ یہ تو مسلمان بھی نہیں ہے، یہ تو سچا بھی نہیں ہے۔ ابھی سوچ ہی رہا تھا، اس سے کہنے لگا آجا کھانا کھا لے، ابراہیم آجو کھانا کھا لو۔ میں نے کہا نہیں میں نے تیرے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھانا، یہ تیرا منگوایا ہوا کھانا اور تو کافر ہے اور تیرے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ تو اللہ سے منگوا سکے۔ کہنے لگا آجا کھا لے۔ 2 بشارتیں ہیں، 2 خوشخبریاں ہیں۔ پہلی خوشخبری کہ یہ ہے کہ میں اب کافر نہیں، میں بھی کلمہ پڑھ کر مدینے والے کا غلام ہو چکا ہوں۔ اور دوسری خوشخبری یہ ہے کہ جب میں نے سر سجدے میں رکھا تو میں نے دعا ایسے مانگی تھی، مولا اگر تیرے محبوب کا دین سچا ہے تو میرے لیے 2 روٹیاں اور 1 پانی کا پیالہ اتار دے، اور اگر ابراہیم خواص بھی سچے ہیں تو پھر 4 روٹیاں اور 2 پانی کے پیالے اتارنا۔ اے ابراہیم یہ جو 4 روٹیاں اور 2 پانی کے پیالے اترے ہیں یہ تیری برکت کی وجہ سے اترے ہیں، اللہ نے تیری وجہ سے یہ سارے کا سارا اتارا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کرامت ہی تو ہے، آپ نے باقاعدہ باب باندھا۔ تو حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات پڑھیں اور اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، آمین بجاہ